اس ملک کا مسلمان اس وقت سے وفادار ہے کہ جب اس ملک کے اندر لوگ ملک کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. آج سے نہیں، 300 سال کی تاریخ اور اس کی جدوجہد اس بات کی گواہ ہے کہ یہ مسلمان اس ملک کا خیر خواہ ہے، یہ مسلمان اس ملک کا وفادار ہے. اس کی زندگی میں کہیں بھی اس کے اوپر جو ہے آپ داغدار نہیں کر رہے. اس لیے آج مسلمانوں کے خلاف نفرت کے پیدا کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور وہ ہے لو جہاد کا. یہ لو جہاد کا مسئلہ نفرتوں کی دیوار کھڑا کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے. اس وقت ملک میں بہت بڑی سنکھیا ووٹ دینے والوں کی نوجوانوں کی ہے. وہ نوجوان چاہے مسلمانوں میں ہو، وہ نوجوان چاہے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے برادران وطن میں ہو. لہذا ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. یہ ٹی وی چینل ہر وقت اور پرنٹ میڈیا صرف اسی کام پر لگا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف ذرا ذرا سے شوشے لو جہاد کے نام پر چھوڑ کر روزانہ کی روزانہ کوئی نوجوان بچہ اگر غیر مسلموں کے محلے سے گزر رہا ہے، اس کو پکڑا اور اسے پیٹنا شروع کر دیا کہ صاحب یہ لڑکی کو چھیڑ رہا. یہ روزانہ کے واقعات ہو گئے. اس لیے نوجوانوں، میری آپ سے درخواست ہے، خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو. ملک کا ایک ایک لمحہ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہے. ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں، نہ کسی سے خوف کھاتے ہیں. قرآن کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے مسلمانوں، ڈرو مت نہیں. اے مسلمانوں، خوف مت کھاؤ. اے مسلمانوں، اللہ تم کو دنیا میں سر بلند رکھے گا، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ. آج صرف اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. آج خود ہمارا اپنا کردار خراب ہو گیا. بقرعید کا زمانہ چل رہا، جانور بیچنے کے لیے 90% لوگ وہاں قربانی کے جانور مسلمان بیچ رہے ہیں. لیکن اس اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے جو مسلمان جانور بیچنا رہا وہی دھوکہ دے رہا، جھوٹ بولنا. جانوروں کو ایسی غذائیں کھلا کر لا رہا ہے کہ جانور پھول جاتا ہے، دیکھنے والا ذرا خریدنے والا دھوکے میں آ جاتا ہے. دھوکہ دے دے کر لوگوں کو جانور بیچے جا رہے ہیں. یہ ہر جگہ پر کوئی ایک منزل، ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تم یہ کہہ سکو مسلمان کا کردار صاف ہے. معاملات انتہا درجے کے خراب ہے. لینا دینا ایک دوسرے کے ساتھ خراب ہو چکا ہے. مسلمان کا مزاج بن گیا ہے دھوکہ دینا. مسلمان کا مزاج بن گیا ہے لوگوں کا مال مارنا. مسلمان کا مزاج بن گیا ہے بدمعاملگی کرنا. خدا کی قسم یہ مسلمان کا کردار نہیں. مسلمان کا کردار تو بڑا صاف اور شفاف کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے. کھجوروں کے ڈھیر لگ رہے تھے. آپ نے دیکھا تو کھجور اوپر اچھی لگ رہی تھی اور اندر کھجور خراب تھی. آپ نے ہاتھ ڈال کے دیکھا. آپ نے انتہا درجے مذمت کی اور فرمایا یہ حرام ہے، حرام کہ اوپر اچھی کھجوریں لگا رہے اور اندر تم نے خراب کھجوریں رکھ رکھی ہیں. مذہب اسلام ہمیں ان ساری چیزوں کے اندر تعلیم دیتا ہے. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر جگہ پر اپنے حالات کو سنبھالیں. اپنے اپنے گلی محلوں کے اندر ذرا ذرا سی بات پر جنگ و جدال، ذرا ذرا سی بات پر روزانہ جھگڑے اور فساد، یہ تھانے ہر علاقے کے آباد ہیں. مخبر ہمارے درمیان میں صبح سے شام تک ہمارے پورے سماج کی مخبری کر کے مسلمانوں کو کٹواتے ہیں تھانوں میں لے جا کر. یہ کام کسی اور کا نہیں ہے، یہ عبد الرحمان اور عبد الکریم کا کام ہے جو صبح سے شام تک مسلم سماج میں یہ ماحول پیدا کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر بے پناہ سود کا لینا اور دینا انتہا درجے سرایت کر گیا ہے. جس قوم میں سود لینا اور دینا بڑھ جائے گا وہ قوم تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے گی. پچھلی مرتبہ بھی میں نے عرض کیا تھا، شادی بیاہوں کے اندر بے پناہ فضولیات، بے پناہ بربادی، آتش بازی کے اوپر 10-20 ہزار روپے برباد کر دینا اور کھڑے ہو کر کھانے کا اہتمام کرنا. عید گزر رہی ہے، 3 دن کے بعد میں شادی روزانہ ہے. اے مسلمانوں، ایک لائی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کی کتاب نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کھڑے ہو کر کھانا جانوروں کا
شیوا ہے، کافروں کا شیوا ہے، یہ ان کا امتیاز ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ لیکن تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، نبی کے دامن سے وابستہ اپنے آپ کو بتاتے ہوئے قدم قدم پر نبی کے کردار کی توہین کرتے ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ آج ملک میں صفائی ابھیان چل رہا ہے۔ اسلام سب سے زیادہ صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب نے وہ تعلیم نہیں دی جو اسلام پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے یہاں تو چھوٹے بچے کا پیشاب بھی نہ پاک ہے، دوسرے کے یہاں چھوٹے بچوں کے پیشاب پاک ہیں، یہاں تک کہ ملک کا پرائم منسٹر پیشاب پی کر پیشاب پینے کے مناقب بیان کرتا ہے۔ مراد جی دیسائی ملک کا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے پیشاب پیتا ہے روزانہ صبح، اور ٹی وی پر بیٹھ کر اپنے چینل پر پیشاب کے پینے کے نتائج، خوبیاں اور صفات بیان کرتا ہے کہ اس کے پینے کے کتنے فائدے۔ اسلام اس ساری گندگیوں سے پاک ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 2 تاریخ میں صفائی ابھیان شروع کیا گاندھی جینتی پر۔ یہ صفائی ابھیان سے گاندھی جینتی زندہ نہیں ہوگی، بلکہ گاندھی جینتی زندہ ہوگی گاندھی کے کردار کے اپنانے سے۔ مہاتما گاندھی وہ بڑا آدمی ہے کہ جس نے اس ملک سے فرقہ پرستی مٹانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ سن 1919 کے اندر حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ جب مالٹا سے واپس ہوئے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ملک کی آزادی کے لیے جب تک برادران وطن کو ساتھ میں نہیں لیا جائے گا یہ ملک آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے گاندھی جی کا انتخاب ہوا، اور گاندھی جی کو مہاتما گاندھی یا ملک کے دوسرے بسنے والے لوگوں نے نہیں بنایا۔ یہ مسلمانوں، یہ تمہاری دین ہے، تمہارے بڑوں کی دین ہے۔ 1920 میں امرتسر کا اجلاس ہو رہا ہے، حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی مہاتما گاندھی موجود ہیں۔ اس وقت گاندھی جی کو گاندھی جی کہا جاتا تھا، لیکن اسی اجلاس کے اندر باقاعدہ مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے جمعیت علماء کے اجلاس میں باقاعدہ تجویز پاس کی۔ وہ تجویز ریکارڈ میں موجود ہے، سارے تاریخ کے اوراق سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ریکارڈ موجود ہے۔ اب تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، اس ملک کی آزادی کی تاریخ میں تمہارے نام و نشان مٹائے جا رہے ہیں، تمہاری کوئی بڑوں کی قربانیاں ختم کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ تم اپنی قربانیوں کو جانو۔ آج یہ قربانی کا دن تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس ملک کے لیے تم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اس ملک کو کیسے بچایا، اس ملک کو کیسے آزاد کرایا، وہ تمہارے بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے تم اپنے بڑوں کی قربانیوں سے واقف ہو جاؤ۔ لہذا مہاتما کا خطاب مسلمانوں نے دیا، اور گاندھی جی نے پوری زندگی جو بھی تحریک چلی ہو، اس تحریک میں جمعیت اللہ نے کوئی تحریک چلائی، کانگریس نے کوئی تحریک چلائی، مسلمانوں نے کوئی تحریک چلائی، تو گاندھی جی ہر تحریک میں مسلمانوں کے ساتھ رہے، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے ہمیشہ اس چیز کا وروଧ کیا جس چیز کے لیے آج ہماری حکومت جس مشن کو لے کے چل رہی ہے۔ 1925 کے اندر RSS کا قیام ہوا، اس وقت سے لے کے آج تک ان کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ اکھنڈ بھارت ہو اور اس ملک میں مسلمانوں کی کوئی حصے داری نہ ہو۔ لہذا اس کے خلاف گاندھی جی نے آواز اٹھائی اور پورے ملک میں جدوجہد کی۔ 1944 کے اندر دہلی میں فساد ہوتا ہے تو گاندھی جی اس فساد کے اندر اپنی 11-21 دن تک وہاں پہ بھوک ہڑتال میں بیٹھ گئے، جب تک یہ آپس کا تفرقہ ختم نہیں ہوگا بھوک ہڑتال ختم نہیں کرنے کا۔ 46 میں بنگال میں فساد ہوتا ہے تو گاندھی جی مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو بچانے کے لیے اور ان کے اندر سے فرقہ پرستی مٹانے کے لیے وہاں بھی پہنچے۔ آخری وقت میں گاندھی جی نے اپنی زندگی کا بلیدان دے دیا، ملک بچ گیا۔ بے انتہا تکلیف تھی گاندھی جی کو، گاندھی جی نے اس تکلیف کو محسوس کیا تو گاندھی جی نے طے کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ ان ملکوں کی سرحدوں کو دوبارہ ملا دوں اور ان کی تقسیم کو ختم کرا دوں۔ لہذا ان فرقہ پرستوں نے گاندھی جی کے اس مشن کو ناکام کرنے کے لیے گاندھی جی کو گولی مار کر اس جیانے کو ختم کر دیا جس نے پوری زندگی اپنی ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی اور مسلمان نے ملک میں فرقہ واریت کے پیدا کرنے کی ہوا اس کو فضا کو ختم کر
کرنے کی کوشش کی. اس لیے میرے بھائیوں آج آپ سے یہ مطالبہ ہے، یہ قربانی کا دن آج آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ملک آپ سے بلیدان مانگتا ہے، قربانیاں مانگتا ہے. ملک کے ہمارے شہر کے حالات میں ابھی پچھلے دنوں نیٹ پر سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف غلط غلط چیزیں ڈالی جاتی ہیں. مسلمانوں بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلمانوں بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت پردرشن کرنے کے لیے سڑکوں پہ آؤ، لیکن اس طرح سے سڑکیں جام کر کے اور یہ کام مت کرو. قانون کے دائرے میں اپنی بات جا کے ادھیکاریوں تک پہنچاؤ. ہماری مسجد میں 14 میں گوشت ڈال دیا گیا سور کا. ادھیکاری پرانے اوپر والے کتنے ہیں، ہمارے ڈی ایم صاحب، ایس پی صاحب، ایس پی سٹی صاحب، یہ لوگ بڑے اچھے مزاج رکھتے ہیں، لیکن نیچے کا طبقہ جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا. اس لیے آپ یہ کوشش کیجئے کسی بھی طرح سے قانون کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر مت کیجئے، امن و امان کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیے. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی اور ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ترقی کے راستے پر لے کے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. برادران ملت، آج ہم یہاں عید الاضحیٰ منانے سماج کو سیاست میں نہیں بدلنا چاہیے. یہاں کے آپس کی مسلکی اور سیاسی اختلافات کا اظہار ان اجتماعات پہ نہیں ہونا چاہیے. صرف روحانیت اور اس تہوار یا اس مقصد کے لیے جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ ہمیں ان عناصر کو ابھارنا کہ روحانیت ایک بہت کم موقع ملتا ہے ہم کو اس کے لیے کہ ہم اپنی روحانی کیفیت کو ابھارنے کے لیے کوئی موقع ہم کو حاصل ہو. یہ ایک بڑا ضروری موقع ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا دن قربانی کا دن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں تاریخ انسانی کی ایک عظیم خدمت ہے، ایک عظیم کام ہے. ظاہر ہے اس کا مقصد ہمارے آج کے دن کا یہ ہے کہ ہم اپنی جو بہتر سے بہتر چیز ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. قرآن کہتا ہے کہ جب تک تمہاری عزیز سے عزیز ترین چیز اللہ کی خوبصورتی کے لیے، اپنی روحانی کیفیت کو بڑھانے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اگر آپ قربان نہیں کرتے ہیں تو آپ ہر چیز آپ اپنے مقصد کو، نیک مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر، تم کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی قربانی دو. اس کے لیے آج ہمارے لیے ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو سماج کے اندر جو شادی اور بیاہ اور ہمارے رسومات نے ہم کو گھیر رکھا ہے، اس کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے گی. ہمارا اندر جہالت کا جو اندھیرا پھیلا ہوا ہے، تعلیم ہمارے اندر مفقود ہو چکی ہے، ہم پسماندہ قرار دیے جانے لگے ہیں. ہم ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر ہم نے 700 سال تک حکومت بہت ہی قابل قدر ہے اور قیامت تک کے وہ پیغام ہم کو ایک سبق دیتا ہے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو سوال کیا انہوں نے کہ یہ بتائیے کہ آج کیا دن ہے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ آج کیا دن ہے اور آج یہ کون سا مہینہ ہے اور یہ کون سی جگہ ہے. صحابہ کرام نے بتایا کہ یہ دن مبارک دن ہے. ظاہر ہے کہ یہ دن قربانی کا دن ہے، یہ حج کا دن ہے، تو ظاہر ہے کہ بہت اہم دن ہے یہ. تو آپ نے کہا کہ یہ بہت حرمت والا دن ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، بہت ہی احترام والا مہینہ ہے. اور یہ جگہ جہاں آپ تقریر کر رہے ہیں مکہ معظمہ، یہ بھی بہت حرمت والی ہے. وہ منا کا مقام جہاں سے آپ نے خطبہ دیا، یہ بھی بہت مقدس مقام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری جانیں ایک دوسرے سے، تمہاری جانیں بھی اس سے زیادہ قابل احترام ہے. تمہیں اپنے بھائیوں کی جان اور عزت کا احترام خانہ کعبہ سے اور اس مہینے سے اور اس دن قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يوم
الله عليه وسلم هذا اليومان وقال كنا نلعب به